अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुलाकातें क्या क्या सिलसिला में शेख मुजीबुर रहमान के इंटरव्यू के तीसरे पार्ट के साथ हाज़िर हैं। चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। अब मैं अवामी लीग का जनरल सेक्रेटरी था। 1952 के आगाज़ में ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने सिर्फ उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने का एक बार फिर ऐलान कर दिया। उस वक्त तलबा की आल पार्टीज़ एक्शन कमेटी कायम हुई और मैं उस वक्त जेल में था। तलबा पर फायरिंग हुई तो मैंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। नकाहत की वजह से मुझे स्टेमर पर फरीदपुर से ढाका अस्पताल में लाया गया। उस वक्त सारा शहर बड़ा सोगवार था। नकाहत की वजह से मुझे स्टीमर पर फरीदपुर से ढाका अस्पताल में लाया गया। उस वक्त सारा शहर बड़ा सोगवार था। ये क़यामत खेज़ अहद भी गुजर गया। 1954 के इंतखाबात का इनकलाब आफरीन दौर आया। मुस्लिम लीग को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई और वो सिर्फ 9 नशिस्तें जीत सकी थी। फजल हक की वजारत कायम हुई, मैं भी उसमें वज़ीर था। आदम जी मिल में खून रेज़ फसादात हुए और फजल हक की वजारत बरतरफ कर दी गई। मैं अभी वज़ीर की हैसियत से बंगले में था कि वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। तकरीबन 4000 अफराद गिरफ़्तार हुए थे। इस्कंदर मिर्ज़ा अपने लिए रास्ता बना रहे थे। मुझे 1955 के शुरू में कैद बंद से रिहाई नसीब हुई। ये वो ज़माना था जब दूसरी दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात होने वाले थे। मैं उसका रुकन मुंतखब हुआ और 1956 में सनत और तिजारत का वज़ीर बना। 1957 तक वजारत की ज़िम्मेदारियाँ उठाईं। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि अवामी लीग की तंजीम को मेरी खिदमत की ज़रूरत है। चुनांचे मैंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से तंजीमी उमूर में मसरूफ़ हो गया। फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं वाहिद कारकुन हूँ जिसने वजारत से अज़ खुद इस्तीफ़ा दिया। 1958 में मार्शल लॉ आया जो मेरे लिए हुक्म असीरी लाया। 12 मुकदमात मुझ पर बनाए गए जो सब के सब झूठे थे। दिसंबर 1959 में रिहाई मिली और 1962 में फिर गिरफ़्तार हुआ। कराची में सोहरवर्दी कैद कर लिए गए थे जो बाद 1963 में चल बसे और अवामी लीग का बोझ मेरे कमज़ोर कंधों पर आन पड़ा। 1965 की जंग ने हम सब को हिला कर रख दिया। मशरक़ी पाकिस्तान पूरी दुनिया से कट चुका था। इस एहसास तन्हाई और बेसरो सामानी ने हमें सोचने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में 6 निकात वजूद में आए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो खुली किताब की तरह सब पर रोशन है। मैं बड़ी सादतमंदी से शेख साहब की ज़िंदगी के नशेब व फराज की रोदात सुनता रहा। तलबा के मशहूर लीडर तुफ़ैल अहमद शेख साहब के पहलू में थे और हद दर्जा मुज़तरब थे। शेख साहब ने यक बयक ऊंची आवाज़ में कहना शुरू किया, कुरैशी साहब, मैंने पाकिस्तान की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया, मुख्तलिफ मराहिल अपनी आंखों से देखे और आज मुझी पर पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम भी वो असहाब लगा रहे हैं जो बिल्कुल तही दामन हैं। मैं सच कहता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम सख्त दुश्वारियों से दो चार हैं और सिर्फ उनका मुदावा चाहते हैं। आप खुद ही सोचिए कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा होने की क्या ज़रूरत है। हमारी आबादी 56% है। मगरबी पाकिस्तान अलहदगी का तसव्वुर कर सकता है मगर हम बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कदरे गज़ब आलूद लहजे में कहा, वो हिस्सा अगर अलहदा होना चाहता है तो हो जाए। उन्होंने अपने बिखरे हुए जज्बात पर काबू पाते हुए ये बात जारी रखी, मगरबी पाकिस्तान की खुशहाली से हम नाखुश नहीं, मगर ये क्या इंसाफ है कि वहाँ मंगला और तरबेला डैम बने और मशरक़ी पाकिस्तान आबपाशी की सहूलतों से यकसर महरूम रहे। आप जानते हैं कि 1947 में मशरक़ी पाकिस्तान का ज़र मुबादला 70% के लगभग था, जो अब सिर्फ 46% रह गया है। मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है? ये मशरक़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं तो और क्या है? हमारे पटसन का कारोबार रोज़ बरोज़ ज़वाल पजीर है और इसी तनासुब से ज़र मुबादला की फ़ीसद तेज़ी से गिरती जा रही है। क्यों? आखिर क्यों? शेख साहब मुझसे तुंदो तेज़ अंग्रेज़ी में मुखातिब थे। पंजाब ने सरहद और सिंध को अपने जुल्म व तशद्दुद का निशाना बना रखा है। बलूचिस्तान जंजीरों से आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहा है। मेरे सूबे में 400 से ज़ायद अफराद ने डॉक्टरेट की डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं मगर उन पर आला मुलाजमतों के दरवाज़े बंद हैं। पैरिटी को अमली जामा पहनाने के लिए हमें एक कमेटी 7 बरस तक काम कर पैरिटी को अमली जामा पहनाने के लिए एक कमेटी 7 बरस तक काम करती आई है मगर मौजूदा हुकूमत ने एक हफ़्ते के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान के 6-7 अफसर, मरकज़ी सेक्रेटरी,
لگا دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر خلوص نیت سے کام کیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں بڑے خشوع و خضوع سے شیخ صاحب کی سیاسی تقریر سنتا رہا، پھر ذرا ہٹ کے ایک سوال پوچھ ہی لیا۔ آپ کی جماعت نے 1955 میں پیرٹی کے اصول تسلیم کیا تھا؟ جی ہاں۔ اور اب آپ اس سے منحرف ہو گئے ہیں؟ قریشی صاحب، اس کے لیے ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیے، کیونکہ ہم 15 برسوں سے پیرٹی کا مذاق اڑتا دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک قدم پر اس کی خلاف ورزی ہوتی آئی ہے، اس لیے اس معاہدے کے ہم پابند نہیں رہے۔ ان کی آنکھیں تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کی میں نے بے پناہ خدمت کی ہے۔ کوئی ہے ایسا لیڈر جس نے عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے 10 برس جیل کاٹی ہے؟ میرے عوام میری قربانیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے مجیب الرحمان کے متعلق ایک اور تجربے کار سیاسی لیڈر کا قول یاد آیا۔ سیاست مجیب کا مثبت کارنامہ ہے۔ سیاست میں مجیب کا مثبت کارنامہ کیا ہے؟ بس یہی نا کہ وہ 10 برس جیل میں رہے، کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں، منفی کردار کی وجہ سے۔ شیخ صاحب کی آواز میرا ذہن گرماتی ہوئی گزری۔ مغربی پاکستان کے لوگ بھی مجھ سے بےحد محبت کرتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ میں 6 نکات کا خالق ہوں، اس کے باوجود انہوں نے گول میز کانفرنس کے موقع پر مجھے سینے سے لگایا اور میری راہوں میں بچھ گئے۔ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں مغربی پاکستان کی بھی نمائندگی کروں گا اور میں اپنے الفاظ کا پابند ہوں، مگر عوام تو آپ کے رویے سے خوش نہیں ہیں۔ کمرے میں کئی آوازیں بجک وقت بلند ہوئیں۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے، عوام ہمارے ساتھ ہیں، شیخ صاحب نے فرمایا۔ اگر عوام ہمارے ساتھ نہیں تھے تو کرفیو کی خلاف ورزی کیسے ہوئی؟ گولیاں کس نے کھائیں؟ خون کس کا بہتا رہا؟ شیخ صاحب، اس دور اور آج کے دور میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ میں اس فرق کو خوب سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مہاجرین کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ مجھے بڑے عزیز ہیں۔ میرے سیاسی پیشوا سہروردی بھی مہاجر تھے اور ایک طرح سے میں بھی مہاجر ہوں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے اپنے عہد وزارت میں زیادہ تر لائسنس اور کاروباری مراعات مہاجرین کو دی تھیں، مگر وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں ہنگاموں کے واقعات سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر حالات حکومت نے خراب کیے تھے۔ منعم خان نے اپنے آخری دنوں میں یہ منصوبہ بنایا تھا کہ مقامی لوگوں اور مہاجرین کو آپس میں لڑا دیا جائے اور اس طرح ان کے زمانہ اقتدار میں قدرے اضافہ ہو جائے۔ میں 23 مارچ 1969 کے لگ بھگ ڈھاکہ کے حساس مقدمات پر گیا اور بڑی مشکل سے حالات پر قابو پا سکا۔ کھلنا میں زیادہ تر ہنگامے صبور خان کے پالے ہوئے گنڈوں نے کیے تھے۔ ہمیں بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنا ہوگا۔ شیخ صاحب، اسلام کا رشتہ ہمیں اخوت کا ایک مضبوط احساس دیتا ہے۔ قریشی صاحب، مجھے اس مسئلے میں آپ سے اختلاف ہے۔ اسلام کا رشتہ اب سب سے کمزور رشتہ ہے۔ اگر یہ مضبوط ہوتا تو عالم عرب میں افتراق نہ ہوتا۔ اسلام انہیں کیوں متحد نہ رکھ سکا؟ اس لیے کہ وہ عرب قومیت کے پرستار بن گئے ہیں اور قومیت انسان کو تقسیم کرتی ہے۔ مگر ان کی زبان تو ایک ہے۔ زبان کسی واضح عقیدے کے بغیر متحد کرنے والی قوت ثابت نہیں ہوتی۔ تب شیخ صاحب ایک گونجدار آواز میں بولے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہونے کا احساس باہمی اعتماد سے پیدا ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہا۔ اعتماد کی فضا منصفانہ نظام ہی سے قائم رہتی ہے۔ آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں جبکہ مغربی پاکستان کا ایک طبقہ مشرقی پاکستان کے وسائل پر قابض ہے۔ آپ کے خطے سے یہ آواز کیوں نہیں اٹھتی کہ بھائی کا مال کھانا حرام ہے؟ شیخ صاحب، اگر ہم سب اسلام کے اصولوں کو سچے دل سے تسلیم کر لیں تو ملک کے کسی حصے میں بھی استحصال کی گنجائش باقی نہیں ہوگی۔ ہم قدرت کے فطری نظام سے جس قدر دور ہوتے جائیں گے، ہمارے مسائل میں اعتدال کا فقدان بڑھتا رہے گا۔ قریشی صاحب، یہ باتیں واعظ کے لیے اچھی ہیں۔ مذہب ہمارا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ سیدھے سادے مسلمان ہیں اور ہندوؤں کے خلاف ان میں شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مسائل 4 ہیں۔
ملک کا دارالسلطنت مشرقی پاکستان میں ہو، اس حصے میں فوجی ہیڈ کوارٹرز قائم کیے جائیں، یہاں سرمایہ مضبوط بنیادوں پر تعمیر ہو، ملک میں پارلیمانی نظام حکومت قائم ہو۔ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے، بے اعتمادی کے مظاہرے ہوتے رہیں گے۔ شیخ صاحب کی ورکنگ کمیٹی نے میرا محاصرہ کر رکھا تھا، میں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا کہ ڈر تھا میرا اعتماد بھی بھگ سے اڑ نہ جائے۔ میں نے شیخ صاحب کے مضبوط ہاتھوں سے آخری بار مصافحہ کیا، ہاتھ میں بے پناہ قوت اور بلا کا اضطراب تھا۔ میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ اس وقت مجھے نور جہاں کے ہاتھوں سے کبوتروں کے اڑنے کا واقعہ کیوں یاد آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا جیسے دوسرا کبوتر بھی اڑ چکا ہو اور کسی کی نگاہیں دور خلا میں گھور رہی ہوں۔ ناظرین، یہاں ہمارا یہ انٹرویو کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے اگلے انٹرویو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں، ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرپشنز لے کے دیں کہ آپ کی یہ سپورٹ ہی ہماری اصل موٹیویشن ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔